نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أبا الزهراء البتول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بس غریبم مستمندم بے سر و سامہ حقیر یا محمد حاجی نوشا پاک مارا دستگیر الغیاث اے شاہ رمازاں مرشدی روشن ضمیر عاجز و لاچار ہستم بہر حق دستم بگیر شیئا للہ احمد رضا اعطنی سیدی سردار احمد آتینی نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خاص و خاص مکرمی محترمی محتشمی حضرت قبلہ بزرگوار حاجی محمد اسلام محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور پیر طریقت رہبر رشد و ہدایت جمال شریعت کمال طریقت حضرت پیر محمد احسن اسلام محمدی سیفی صاحب حافظہ اللہ ورعا، اور نہایت ہی قابل قدر فصیح اللسان، لفظ جن کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا تعلق بھی لٹریچر سے ہی ہے، میں جانتا ہوں جب وہ بولتے ہیں تو ادب کی کس بلندی کو چھوتے ہیں۔ آپ تو صرف ان کے لفظوں کا مزہ لیتے ہیں، میں سمجھ رہا ہوتا ہوں وہ کس صرف سے کس لفظ کو لا کر کہاں پیش کرتے ہیں۔ نہایت ہی قابل قدر، انتہائی علمی ادبی شخصیت حضرت قبلہ محترم سلیمان محمود غازی صاحب، خادم منہاج القرآن، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا فیضان ہو تو بندہ بھولے کیوں؟ اسی نام کے ساتھ آج خاندان عالیہ محمدیہ سیفیہ کے اس آستانے پر اور شفیع نور اسلامک سینٹر
میں آپ اور میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ حق کہنے کی اور سننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خاندان سیفیہ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ خاندان سیفیہ کے کئی امتیازات ہیں۔ میرا علامہ شہزاد مجددی صاحب کے ساتھ ایک وقت گزرا ہے۔ غالباً وہ وقت ہے 95 اور 96۔ سیفی خاندان میں دین اسلام کی اور مسلک کے اہل سنت و جماعت کا جو تسلب ہے نا، وہ اٹھ کے بڑا۔ تو کئی پیر لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ گول بول ہو جاتے ہیں۔ ان میں مسلک کا تسلب ہے، دین اسلام کی خدمت ہے، اور یہ فیضان ہے حضرت قدوۃ الاولیاء پیر سیف الرحمن پیر ارچی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ ہمیں بھی ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ بات بلا تمہید شروع کرتا ہوں۔ جو موضوع میرے تفویض کیا گیا، معراج پاک، ایک نشست میں معراج پاک کو مکمل نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا، بس تھوڑا سا ویو دینے کی کوشش کروں گا، ویو منظر کشی تھوڑی سی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب معراج پاک کے واقعہ کو بیان کیا، فرمایا سبحان الذی، کیا فرمایا؟ سبحان کا معنی پاک، پاک ہے وہ ذات پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو لے گئی، جس نے سیر کرائی۔ یہاں علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ نے وہ سنا ہوگا کہ واقعہ معراج عقل میں نہیں آتا۔ توجہ، واقعہ معراج کیوں عقل میں نہیں آتا؟ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت کبھی بھی عقل میں نہیں آتی۔ عقل میں آ جائے تو نہ وہ کرامت ہے نہ وہ معجزہ ہے۔ سر دست مجھے بات یاد آ گئی، پھر میں سبحان کی طرف آؤں گا، لفظ سبحان کی طرف۔ واقعہ معراج ایک معجزہ ہے، اور اس ایک معجزے میں کئی معجزے، اس ایک معجزے میں کئی معجزے ہیں۔ اور آقا اپنی 63 سالہ زندگی میں اس رات سب سے زیادہ خوش تھے، اور وہ لمحہ، بلکہ لمحہ تو نہیں کہنا چاہوں گا، پیچھے لمحہ گزرا ہے، ادھر تو پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے۔ وہ ساعتیں جس گھڑی رسول اللہ اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، وہ ساعتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی میں سب سے بہترین ساعتیں تھی، جب آپ بلا حجاب اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، اپنے رب کا بلا حجاب دیدار کر رہے تھے۔ بعد لوگ آج واقعہ معراج کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس سے؟ سائنس سے، فزکس، طبیعیات۔ وہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی، نظریہ اضافیت یا نظریہ اضافت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ اپنے خیال میں ثابت کر چکے ہیں کہ معراج سائنس سے، فزکس سے، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ثابت
ہو گئی ہے۔ مجھے بتاؤ، جس چیز کو سائنس ثابت کر دے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں اس پہ مزید مثال نہیں دیتا، میں نے آپ کو جدھر لے کے جانا ہے۔ اگر سائنس نے، فزکس نے، آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت نے واقعہ معراج کو ثابت کر دیا، اس کا مطلب ہے پھر یہ معجزہ نہیں رہا، یہ معجزہ نہیں رہا۔ پھر ادھر آؤ گا، مجھے بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا، کنواں کیا ہو گیا؟ بولیے، میٹھا۔ سچی بات کرنا، میرا لحاظ نہیں کرنا، سائنس آج تک سمجھی ہے کہ تھوک ڈالنے سے کنویں میٹھے ہو جائے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، تمہیں نبی کا لعاب سمجھ نہیں آیا، معراج کیسے سمجھ آ گئی؟ تمہیں نبی کا لعاب سمجھ نہیں آیا، معراج کیسے سمجھ آ گئی؟ سورج اپنا منہ لہد مغرب میں چھپا چکا تھا، مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سرکار سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے، آنکھ کھلی، میں علی نماز آقا ابھی رہتی ہے، میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، میری عادت ہے استدلال پیش کروں گا۔ تو سورج جو غروب ہو چکا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انگلی کا، بولیے، انگلی کا اشارہ کیا۔ وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا کہاں پہ آ گیا؟ اثر پہ۔ کہاں پہ آ گیا؟ اثر پہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے، کتنے؟ سورج کو سونے کی زنجیروں سے کھینچتے ہیں۔ 70,000 فرشتے سورج کو سونے کی زنجیروں سے کھینچتے ہیں۔ 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کی طاقت ایک طرف۔ مجھے بتاؤ، نبی پاک کے یہ انگلی کا اشارہ سمجھ آتا ہے؟ جس نبی کے انگلی کا اشارہ تمہیں سمجھ نہ آئے، تمہیں معراج کیسے سمجھ آ گئی؟ اچھا، اسی پہ ایک اور بات، 70,000 فرشتوں کی طاقت ایک طرف، روشنی کی سپیڈ کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ ابتدا میں ایک بات کرتا ہوں، مجھے سائنسدانوں سے اب پوچھو، تم یہ کہتے ہو اگر کوئی جسم روشنی کی سپیڈ سے زیادہ رفتار میں حرکت کرے تو اس کے لیے ٹائم، بولیے، زیرو ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی وجود ایسا ہے جو روشنی سے زیادہ سپیڈ میں حرکت کرتا ہو؟ وہ کہتے نہیں، ابھی ان کے پاس یہ وجود بنا ہی نہیں ہے جو روشنی سے زیادہ رفتار میں کیا کرے؟ حرکت کرے۔ اس کا مطلب یہ وہ نظریہ ہے، وہ قانون کا قاعدہ ہے، وہ قانون ہے جس پر ابھی تک ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو بتاؤ، جس پر تم خود تجربہ نہیں کر سکے، اس پر میرے آقا کی معراج کو پرکھتے کیسے ہو؟ اس سے بھی اگلی بات، وہ کہتے ہیں، بڑے بڑے خطابات موجود ہیں کہ آقا بیٹھے براق پر، براق کے برق کی جمع، بجلی کی بھی بجلیاں، آقا گئے روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ سپیڈ میں، تو ٹائم ان کے لیے کیا ہو گیا؟ میرا ایک یہاں سوال ہے، مجھے بتاؤ، مان لیا براق روشنی سے زیادہ سپیڈ میں چلا، مجھے بتاؤ ٹائم نبی پاک کے لیے زیرو ہوا ہے کہ ٹائم پیچھے کائنات میں زیرو ہوا ہے؟ بڑے
غور سے، جس کو نہیں سمجھ آیا سوال کرے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ بھئی ٹائم تو زیرو اس کے لیے ہونا چاہیے، زیرو ہونا چاہیے، ٹائم تو پیچھے مکے میں زیرو ہو رہا ہے۔ تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ نظریہ اضافیت سے، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے ثابت کرنا کیا چاہتے ہو؟ ٹائم تو میرے مصطفیٰ کے لیے، جبریل کے، بولیے ہر زوال سے تمہیں پتہ نہیں لے جانے والا میں رب ہوں، لے بھی گیا، لے بھی آیا، یا رک کے میں عرض کروں گا، مثال دینے لگا ہوں، آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو، کیا ہو؟ پتھر یا گیند ہو، میرے ہاتھ میں ہو یا آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں ہو، آپ اس کو ہوا میں اچھالیں، کتنی دور تک آپ پھینک سکتے ہیں؟ بولیے بولیے بولے، کتنی دور تک پھینک سکتے ہیں؟ 50 فٹ، 100 فٹ، 150 فٹ؟ بہت بڑا بالر ہوگا 200 فٹ تک۔ اب کاغذ کو پھینکو، وہی بالر جو 200 فٹ تک گیند کو، جب پتھر کو پھینک سکتا ہے، اس کو کہو کہ کاغذ کو پھینکو، کتنی دور تک جائے گا؟ 10 فٹ تک بھی نہیں جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، بھیجنے والے میں تو طاقت ہے بھیجنے کی، بھیجنے والے میں طاقت ہے بھیجنے کی۔ اگر بھیجنے والے میں طاقت ہے تو پھر بتاؤ، گیند تو 200 فٹ تک چلی گئی، کاغذ کیوں نہ گیا؟ سوال ہے میرا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں رب نے فرمایا سبحان اللہ جی، میں لے کے گیا ہوں، مجھ میں لے جانے کی بھی طاقت ہے، لانے کی بھی طاقت ہے۔ ارے اکیلے کی طاقت کی بات نہیں بنتی جب تک جانے والے میں طاقت نہ ہو۔ جس نے پتھر پھینکا اور کاغذ پھینکا، اس میں لے جانے کی تو طاقت ہے، اکیلی اس کی طاقت پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ جو کاغذ جا رہا ہے، پتھر جا رہا ہے، اس میں بھی طاقت ہونی چاہیے۔ گیند میں طاقت تھی اوپر جانے کی، کاغذ میں۔ اب ادھر آئیں، اکیلی رب کی طاقت کی بات نہیں ہے، اگرچہ مصطفیٰ کریم میں بھی طاقت اللہ نہیں رکھی ہے، کہنے دیجئے رب میں طاقت لے جانے کی ہے، مصطفیٰ میں طاقت جانے کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بات سمجھنی ہے۔ آج تک میں نے یہی علماء سے سنا ہے، یہ رب میں طاقت ہے، میں سبحان اللہ جی، میں پاک ہوں، میری ذات لے جا بھی سکتی ہے اور لا بھی سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، گیند تو چلی گئی، کاغذ کیوں نہ گیا؟ بھیجنے والا تو ہے، پھینکنے والا تو ہے، کہنے دیجئے اکیلی جانے لے جانے والے کی قوت کافی نہیں ہوتی جب تک جانے والے میں قوت نہ پائی جائے۔ کہنے دیجئے رب میں لے جانے کی قوت ہے، مصطفیٰ میں جانے کی قوت۔ نہیں تو مجھے بتاؤ، اللہ باقی نبیوں کو پھر کیوں نہیں لے کے گیا؟ اگر صرف لے جانے والے کی قوت ہی کافی ہے، اگر صرف لے جانے والے کی قوت ہی کافی ہے تو اللہ باقی نبیوں کو کیوں نہیں لے کے گیا؟ کہنے دیجئے وہاں رب میں لے جانے کی طاقت تو ہے مگر نبیوں میں جانے کی طاقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے والا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو جو اللہ باقی نبیوں کو بھی لے جاتا، کیا اللہ میں باقی نبیوں کے لے جانے کی قوت نہیں ہے؟
ہے، پھر اللہ کیوں نہیں لے کے گیا؟ ہم کہیں گے ان اللہ میں لے جانے کی قوت و طاقت تو ہے، باقی نبیوں میں جانے کی قوت اور طاقت نہیں، اس لیے اللہ ان کو نہ لے گیا۔ اللہ نے مصطفیٰ میں جانے کی قوت رکھی، لے جانے کی قوت اللہ میں ہے تو اللہ تعالیٰ لے گیا۔ اور پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ باقی نبیوں میں یہ قوت پیدا کر کے لے جاتا؟ سوال ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی پاک میں بھی اللہ نے ہی قوت رکھی ہے، جس کو دیتا اللہ ہی دیتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ باقی نبیوں میں بھی وہ قوت، وہ طاقت، وہ قدرت رکھ دیتا پھر لے جاتا۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو یہ ہے اللہ کی رضا، سادہ سا جواب اللہ کی مرضی۔ دوسرا جواب جو علماء دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں لے کے گیا، باقی نبیوں میں قوت و طاقت پیدا کر کے اللہ اس مقام پہ کیوں نہیں لے کے گیا جہاں پہ مصطفیٰ کو رب لے گیا ہے؟ اس لیے فرمایا میری صفات اللہ تعداد، ان کے جلوے سب نبیوں نے کیے ہیں، جس طرح میری ذات ایک ہے اس ذات کا جلوہ کرنے والا بھی کوئی ایک ہے۔ جس طرح میری ذات وہ رب ہونے میں وحدہ ہے، یہ خاتم النبیین ہونے میں وحدہ ہے، وہ خدا لا شریک ہے، یہ میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہونے میں لا شریک ہے، شریک ان کا بھی کوئی نہیں، مثیل اس کا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا میں جس طرح میری ذات ایک ہے اس ذات کا جلوہ کرنے والا بھی بس ایک ہے، باقیوں میں نے قوت و طاقت رکھی ہی نہیں ہے، میری ذات کا جلوہ ایک ہی کرے گا، کون؟ میں خدا ہوں، وہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو کیا کرائی؟ سیر کرائی۔ لیلا رات کے تھوڑے سے حصے، رات کے مجھے پتا تھوڑا سا کتنا حصہ ہے؟ لیلن کے اوپر تنوین ہے، یہ تقلیل کے لیے آتی ہے، میں سادی سی باتیں کروں گا۔ کتنا حصہ؟ علماء فرماتے ہیں، احادیث میں موجود ہے، آقا جب چلے وضو فرما کر واپس جب آئے پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، شاخ وجد کر رہی تھی، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ گئے تھے۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ گئے تھے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا ٹائم کتنا گزرا ہے، کبھی ایسے کرنا، ایک دشت میں پانی رکھنا اور دیکھنا وضو کر کے کتنی دیر تک بہتا رہتا ہے، تیرے اٹھنے سے پہلے اس کا بہنا ختم ہو جائے گا۔ کبھی اپنے دروازے کو کنڈی لگا کے دیکھ، بند کر کے کتنے قدم تو چلتا ہے تو کنڈی کھڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی اپنا امامہ درخت کی شاخ جو نیچے جھکی ہو اس کو لگا کے گزر، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھ کتنی بار ہلتی ہے، یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں گزرا، مصطفیٰ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ اچھا، بات عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے معراج کا انکار کر دیا، وہ کہتے کیسے گئے، کیسے اتنی سپیڈ سے بندہ کیسے سفر کر سکتا ہے؟ علماء نے اس کے بڑے جواب دیے ہیں، ایک یا دو باتیں عرض کر کے میں آگے نکلوں گا۔ مجھے بتاؤ، یہ ہماری بشریت ہے، یہ ہے گناہگار بشریت، بولیے ہماری آنکھیں گناہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ دن میں نہ جانے کتنی بار غلط اٹھ جاتی ہے۔ یہ گناہگار بشریت، اللہ نے ہماری آنکھ میں نور رکھا کہ نہیں رکھا؟ سٹ لگ جائے اللہ نہ کرے کسے دے تے ڈاکٹر کہندے جی پیچھے نور ہے گا، ٹینشن نہیں لینی، کدی کہہ دیں پیچھے نور ختم ہو گیا،
میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے ہماری آنکھ میں اللہ نے کیا رکھا؟ نور۔ اب باہر جائیں، زمین کی طرف دیکھیں اور ایسے دیکھیں، آپ کی آنکھ کا نور 500 سال کا فاصلہ کتنی دیر میں طے کرتا ہے؟ مائکرو سیکنڈ، کیا مائکرو سیکنڈ میں طے کرتا ہے؟ کتنے مائکرو سیکنڈ؟ یہ سائنس حساب لگاتی پھرے۔ ارے ہماری جو گناہ گار بشریت ہے، رب تعالیٰ نے اس آنکھ میں جو نور رکھا ہے، وہ نور جو ہے کتنے مائکرو سیکنڈ میں 500 سال کا فاصلہ طے کرے۔ ارے یہ گناہ گار بشریت کے نور کی رفتار ہے، تو جو نبی نور اللہ نور ہے اس کی رفتار کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، سرکار ام ہانی کے گھر سے نکلے مسجد حرام میں گئے، 2 طرح کی روایات آتی۔ براق آ گیا، میں ہلکا سا ویو دینا ہے سرکار کی بلندی اور عظمت کا۔ سرکار کس پہ بیٹھے؟ براق پر۔ بیت المقدس آ گیا، اس کے بعد نور کی سیڑھی آئی، اس کے بعد فرشتوں کے پر، پھر رف رف ایک ایسی جگہ آئی جس سے کہتے ہیں لا مکان۔ کیا کہتے ہیں؟ لا کا معنی، مکان کا معنی جگہ۔ اب اس دونوں کو جوڑ دو، جگہ نہیں، جگہ نہیں۔ جب لا مکان آ گیا، براق رہ گیا، نور کی سیڑھی رہ گئی، رف رف رہ گیا، فرشتے رہ گئے، لا مکان جگہ نہیں۔ یا اللہ کیسے ہوں؟ میں چل گیا۔ مکہ سے لے کے فلسطین تک چلنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے چلنے نہ دیا، فرمایا سوار ہو گیا۔ کیا؟ سوار ہو گیا۔ اور مسجد اقصیٰ سے لے کے آسمان تک جگہ ہے کہ نہیں؟ فضا میں پرندے اڑتے کہ نہیں اڑتے؟ جہاز اڑتا کہ نہیں اڑتا؟ رب نے چلنے نہ دیا، میں نور کی سیڑھی پہ سوار ہو گیا، فرشتوں کے پروں میں سوار ہو گیا، رف رف پہ محبوب سوار ہو کے آئیے۔ مگر جب لا مکان آ گیا، فرمایا چل کے آ۔ یا اللہ جہاں جگہ تھی وہاں چلنے نہ دیا، جہاں ہے لا مکان جگہ نہیں وہاں فرمایا چل کیا۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ میں اس لیے میں نے یہاں چلنے نہ دیا، مکے سے لے کے فلسطین تک سب لوگ چلتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے چلتے ہیں، سدرہ پہ جبریل چلتا ہے، یہاں چلنا کمال نہیں، لا مکان پہ میں نے یار کو کہا ہے چل کے آ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جہاں کوئی نہیں چل سکتا میرا یار چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کوئی نہیں چل سکتا میرا یار میرے محبوب چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا اور علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا، یہ دونوں بخاری کی بہت بڑی شروحات ہیں۔ اردو کی کتاب کا بھی حوالہ دے دوں، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھا کہ اللہ نے جب کائنات بنائی تو کائنات کی ایک حد بندی فرمائی، اس حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ اللہ کا یہ قانون قدرت ہے، جو سدرہ سے نیچے مخلوق ہے وہ سدرہ کو کراس کر کے اوپر نہیں جا سکتی، جو سدرہ سے اوپر ہے وہ سدرہ کو کراس کر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ جب سدرۃ المنتہا کی حد آئی نا، اور یہ قانون قدرت ہے، جو سدرہ سے نیچے ہیں وہ سدرہ کو کراس کر کے اوپر نہیں جا سکتے، جو سدرہ سے اوپر ہیں وہ سدرہ کو کراس کر کے نیچے نہیں آ سکتے۔ آقا جب سدرہ پر پہنچے، بتاؤ جبریل سدرہ کو کراس کر کے گیا؟ بولیے، اگر میں آگے گیا ایک انگلی کے پور کے برابر بھی تو میرے پر جل جائیں گے،
پتہ چل گیا جبریل بھی نہ جا سکا، کیوں؟ رب نے قانون بنایا ہے، سدرہ سے نیچے والے نیچے، اوپر والے اوپر۔ جب سدرہ کی حد آئی، آقا نیچے سے اوپر جانے لگے، نیچے والے حیران تھے، آج تک تو سدرہ کو کراس کر کے کوئی اوپر گیا نہیں، آقا نیچے سے اوپر جاتے ہوئے سدرہ کو کراس کر کے اوپر چلے گئے۔ جب اوپر سے نیچے آئے، اوپر والے حیران تھے کہ آج تک تو سدرہ کو کراس کر کے کوئی نیچے گیا نہیں، آقا اوپر سے نیچے آگے۔ گویا توجہ کے ساتھ جملہ دینا چاہتا ہوں، آقا جب سدرہ کو کراس کر کے نیچے سے اوپر گئے، نیچے والوں کو بتا دیا حد ہوگی تمہاری، مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوپر سے نیچے آئے، اوپر والوں کو بتا دیا حد ہوگی تمہاری، مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اسی پہ ایک اور نکتہ، سدرہ کی حد آئی، اور امام بصیری نے بھی کہا ہے فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، رسول اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ، میں مصطفیٰ کی ہر نعت پڑھنے والا یہی کہتا ہے لوگوں ہٹ جاؤ، مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا، ہماری ہر شے کی حد ہے، ہمارے علم کی حد، ہماری عقل کی حد، ہمارے مال کی حد، ہماری جائیداد کی حد، ہمارے تعلقات کی حد ہے کہ نہیں حد؟ اللہ نے ہم حد والوں کو نعمتیں بے حد دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم حد والوں کو نعمتیں بے حد دی ہیں، تو کیا اس نے اپنے محبوب کو مقام حد والا دیا ہوگا؟ نہ مصطفیٰ کی ذات کی حد ہے، نہ مصطفیٰ کے مقام کی حد ہے، نہ مصطفیٰ کے علم کی حد ہے۔ ارے وہاں ہر شے بے حد ہے، جو حد ڈھونڈتے ہیں ان کی حدیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کی حد جو ہے رب نے رکھی ہی نہیں۔ آقا سدرہ پہ پہنچے، اگر آقا نیچے والوں کی طرح ہوتے تو سدرہ کو کراس کر کے اوپر جا سکتے تھے؟ اوپر چلے گئے، اوپر والوں کی طرح ہوتے سدرہ کو کراس کر کے نیچے آ سکتے تھے؟ تو معراج نے نقطہ نہیں واضح کر دیا، آقا جب نیچے سے اوپر گئے تو نیچے والوں کو بتا دیا تم اور ہو، ذات مصطفیٰ اور ہے۔ اوپر سے نیچے آئے، اوپر والوں کو بتا دیا تم اور ہو، ذات مصطفیٰ اور ہے۔ اس کے بعد پھر لامکان شروع ہوا، جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا میں پہنچ چکا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آقا کہاں گئے؟ قرآن نے ایک مثال بیان کی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک میں بات عرض کرتا ہوں، پھر میں دنا کی طرف آتا ہوں۔ یہ ہے ایک بہت بڑی بلندی کا مقام جس پر میرے آقا کے سوا، رب کے محبوب کریم کے سوا کوئی نبی اور رسول اور فرشتہ بھی پہنچ نہیں سکا۔ اللہ نے یہ مقام رکھا ہی اپنے محبوب کریم کے لیے۔ مکہ مدینہ منورہ میں گرہن لگ گیا سورج کو، توجہ، آقا نے نماز کسوف ادا کی، نماز کسوف۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں استدلال پیش کروں گا۔ نبی پاک نے نماز کے دوران ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ اوپر کیا، بلند فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد نیچے کر لیا، سلام پھیرا۔ صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے خلاف معمول اپنے ہاتھ کو نماز میں اونچا فرمایا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، حکمت کیا ہے؟ واقعہ آپ نے سنا ہے، سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مصلی پہ کھڑا جنت میں لگے ہوئے انگوروں کے خوشے دیکھ رہا تھا اور میں نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ نہیں کہ میں اگر پکڑ لیتا، نہ میں نے انہیں
پکڑ لیا، ہاں اگر توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتے۔ اب مجھے بتاؤ جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ آسمان کتنے ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال۔ احادیث گواہ ہے، ستو پانجا 3500 سال کا فاصلہ، اور ہر آسمان کی موٹائی بھی 500 سال کے برابر ہے۔ 3500 یہ ہو گیا تو کتنا بن گیا؟ 1700 سال۔ کتنا؟ 1700 سال کی مسافت پہ ساتواں آسمان، پھر آ گیا اس کے بعد سدرہ، آگے جنت۔ اس سے کتنی اوپر جنت ہے اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، جبریل جانے، ملائکہ جانے۔ توجہ کے ساتھ، اب اگر میں یہاں کھڑا ہو جاؤں، توجہ کے ساتھ، میرا قد ہے 5 فٹ 6 انچ، میں ہاتھ اوپر کروں 7 فٹ تک چلا جائے گا۔ جس کا قد 6 فٹ ہے اس کا 7.5 فٹ تک چلا جائے گا، 8 فٹ تک چلا جائے گا۔ اگر میرا ہاتھ 7 فٹ کی بلندی پہ جائے تو میری نظر 500 سال کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ میری نظر، ہاتھ میرا 7 فٹ پہ، نظر 500 سال کی مسافت طے کر کے آسمان کو دیکھتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس نبی کا ہاتھ 1700 سال کی مسافت تک جا رہا ہے، اس نبی کی نظر کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے ہاتھ کی آخری حد ہے، نہ، بتانا یہ چاہتا ہوں ابھی معراج ہوئی نہیں، یہ جسمانی معراج، اس کے علاوہ آقا کو 33 معراجیں ہوئی ہیں، ابھی یہ معراج ہوئی نہیں۔ مصطفیٰ اپنے مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ کھڑے ہیں، جس نبی کی بلندی کا یہ کمال ہے، جب مقام او ادنا ملا ہے تو اس وقت بلندی کا مقام کیا ہوگا؟ میں نے کہا ایک ویو دے سکتا ہوں، او ادنا ہے کیا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ابر وارسی نہیں کہتا ابر عقل نو کی دخل ہوتے جانے جان والا یا لے جان والا۔ ثم دنا، پیچھے میں سارا واقعہ چھوڑ گیا ہوں۔ ثم دنا، اب غور سے سننا ہے۔ ثم کا معنی پھر، دنا کا معنی وہ قریب ہوا۔ ثم دنا، وہ قریب ہوا۔ فتدلی، پس وہ بھی قریب ہوا۔ پھر وہ قریب ہوا، پس وہ قریب ہوا۔ اب بتاؤ کون قریب ہوا، کون کس کے قریب ہوا؟ اللہ نے 2 ورب ذکر کیے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ورب، فعل۔ اللہ نے ان فعلوں کا فاعل ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے ورب تو ذکر کیے ہیں، ان کا سبجیکٹ ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پس وہ قریب ہوا۔ اب ان فعلوں کا فاعل کون ہے؟ ان 2 وربوں کا، ورب کا بولیے سبجیکٹ کون ہے؟ بعض علماء نے کہا ان دونوں کا فاعل مصطفیٰ کی ذات ہے، تو معنی بنا صلی اللہ علیہ وسلم، پس مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی اور قریب ہوئے۔ بعض علماء نے کہا ان دونوں کا فاعل اللہ کی ذات ہے، پس اللہ قریب ہوا، پس پھر وہ اور قریب ہوا۔ مگر جس طرف زیادہ علماء گئے ہیں، اب اس پہ نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ ثم دنا، دنا کا فاعل ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم دنا، پر مصطفیٰ کریم، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے۔ آقا نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے ہے، وہاں تحت بھی نہیں ہے، فوق بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، خلف بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ یمین و یسار سے پاک ہے، اللہ تحت اور فوق سے پاک ہے۔ ثم دنا، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے۔ دنا کا فاعل مصطفیٰ کریم کی ذات، فتدلی، پس رب بھی قریب ہوا۔ اب یہاں رک کے پھر سوال کروں گا، بتاؤ مصطفیٰ زیادہ قریب ہوئے رب کے کہ رب مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہوا؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے۔ ثم دنا، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی، پس رب بھی قریب ہوا۔ میرا سوال یہ ہے، مصطفیٰ رب کے زیادہ قریب ہوئے کہ رب مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہوا؟ سوال سمجھ گئے؟ بولیے۔
اس کا جواب گرامر کا ایک قانون ہے، آسان، ایک بچہ بھی گھر جا کے بیان کرے گا۔ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی کثرت معانی کی کثرت پہ دلالت کرتی ہے۔ اہل علم کے لیے بڑا نکتہ ہے، حرفوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، قاف کینچی والا، اس کے آگے توئیں، پھر آئیں، کاف پہ بھی زبر، توئیں پہ بھی زبر، عین پہ بھی زبر، کہ یہ کیا بن گیا؟ قاطع۔ قاطع کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا۔ قاطع کا معنی کیا ہے؟ کاٹنا۔ اب میں نے کیا کیا؟ لفظ قاطع ہی ہے، توئیں پہ میں نے شد ڈال دی، کیا بن گیا؟ قطع۔ کتنے حرف بن گئے؟ 4، پہلے کتنے تھے؟ 3۔ قطع کا معنی ہے اس طرح کاٹنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ قطع کا معنی کاٹنا، قطع کا معنی اس طرح کاٹنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ بتا رہا ہے، یہ مثال بتا رہی ہے، حرفوں کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اب دیکھیے دنا میں کتنے حرف ہیں۔ دنا میں دال 1، نون، یا، ثم دنا، پھر مصطفیٰ کریم قریب ہوئے، فتدلی، اللہ بھی قریب آیا۔ توجہ، تا 1، اچھا فا ترکیبیہ ہے، ثم دنا کے بعد تدلی پہ فا آئی ہے۔ فا کا معنی ہے ایک کام کے بعد دوسرا کام، جب مصطفیٰ قریب آئے اللہ پھر فوراً قریب آیا۔ ایک تو یہ معنی۔ دوسرا، دنا میں 3 حرف، تدلی، تا 1، دال 2، لام کتنے ہیں؟ لام پہ شد ہے، 2، 4 ہو گئے، یا 5، اس میں 3 ہیں، ادھر 5 حرف ہیں۔ یہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہ دونوں دنا اور تدلی بتا رہا ہے، جتنا مصطفیٰ رب کے قریب گئے ہیں، رب اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کے قریب آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو تھا گرامر سے اس کا دلیل۔ اب حدیث پاک سے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہے علماء سے، ہے توجہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے فرمایا، حدیث قدسی میں، جو میری طرف ایک بلشت آئے، لفظ شبرن، جو میری طرف ایک بلشت چل کے آئے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ آئے، میں ایک ذراع، بازو اس کی طرف جاتا ہوں۔ جو چل کے آئے، دوڑ کے جاتا ہوں۔ اب آقا براق کی رفتار سے گئے، فرشتوں کے بڑوں پر گئے، اور جب ثم دنا کا مقام شروع ہوا، فرمایا ہر قدم پہ مجھے آواز آتی، ادنو منی، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، محبوب اور قریب آؤ، محبوب اور قریب آؤ۔ فرمایا میں ہر قدم میں ایک اتنا فاصلہ طے کرتا جتنا میں گھر سے چل کے اس قدم تک آیا تھا۔ اب بتاؤ، براق کی رفتار بھی پیچھے رہ گئی، رف کی براق بھی پیچھے رہ گئی، رفتار پیچھے رہ گئی، فرشتوں کے پروں کی رفتار بھی نیچے رہ گئی، نور کی سیڑھی بھی نیچے رہ گئی۔ اب بتاؤ، ثم دنا فتدلی، آقا فرمایا جو چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ آقا کتنا فاصلہ طے کر کے گئے، کتنی رفتار سے گئے، یہ حدیث بتا رہی ہے، رب اس سے بڑھ کے جو ہے میرے مصطفیٰ کے پاس آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، زندہ باد، سرکار میاں صاحب مبارک، زندہ باد، زندہ باد۔ توجہ۔ اچھا، یہ جو مثال رب نے بیان کی ہے نا، اب میں اس مثال کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ثم دنا، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلی، بس رب بھی قریب ہوا۔
فکان قاب قوسین، تو تھی مقدار 2 کمانوں کی، او ادنا، اس سے بھی کم۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ مثال رب نے سمجھانے کے لیے نہیں دی، بتانے کے لیے دی بس۔ حالانکہ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کوئی ایکسرسائز میتھمیٹکس کی نکالیں، اس سے پہلے کیا ہوتی ہیں؟ ایگزامپل ہوتی ہے، وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے، اگر کوئی کہ سمجھانے کے لیے ہے جی تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ فرمایا ثم دنا، دنا کا معنی قریب ہونا، تو کیا پہلے دوری تھی؟ نہیں تھی، تو پھر دنا کیسا؟ فتدلا، مکان کے لیے آتا ہے، وہ رب مکان سے پاک ہے تو تدلا کیسا؟ فکانا ماضی ہے، ماضی زمانے کے لیے ہوتی ہے، اور رب زمانے سے پاک ہے، جب وہ زمانے سے پاک ہے تو کانا کیسا؟ اور کعبہ مقدار کے لیے آتا ہے، وہ ذات مقدار سے پاک ہے تو کعبہ کیسا؟ قوسین مثال کے لیے آتا ہے، وہ ذات مثال سے پاک، اللہ مثل لہ ولا مماثل لہ، جب وہ ذات مثال سے پاک ہے تو قوسین کیسا؟ او شک کے لیے آتا ہے، اٹھائیے گرامر کی کتابیں، او شک کے لیے آتا ہے، نہ قرآن میں شک ہے، نہ مصطفیٰ میں شک ہے، نہ رب میں شک ہے، تو او کیسا؟ فرمایا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، بس میں نے بتایا ہے مصطفیٰ میرے پاس او ادنا کے مقام پر آئے ہیں۔ اب جو علماء نے بتایا ہے توجہ کے ساتھ، او ادنا کو قوسین کو بیان کرنے لگا ہوں۔ ثم دنا، پس مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلا، پس رب بھی قریب ہوا، فکان قاب قوسین، تو 2 قوسوں کی، 2 کمانوں کی مقدار۔ اب علماء نے یہاں 2 توجیحات پیش کی ہیں، یہ ہے قوس، توجہ، کمان تیر نے ماری ہے، قوس، ایک قوس یہ ہے۔ بعض علماء نے کہا رب نے فرمایا 2 قوسیں، 2 کمانیں، بعد نے کہا وہ 2 کمانیں ہیں ایسے۔ اب میرے 2 انگوٹھے ہیں، دونوں میرے ہیں، دونوں ایک ہو گئے؟ نہیں، فاصلہ اس میں ہے، وہ فاصلہ بتا رہا ہے یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے، یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ فرمایا 2 قوسوں کی مقدار۔ بعض علماء نے کہا نہیں ایسے نہیں، یہ 2 قوسیں ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں کی توجیحات بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، قوسین، بعد نے کہا جی ہے نا، تو اب دائرہ لگائیں، دائرے کو درمیان سے کاٹ دیں، 2 کمانیں بن گئی، سیدھا سا 2 قوسیں بن گئی، ایک قوس، دونوں قوسیں۔ فکان قاب قوسین، رب بھی قریب ہوا، مصطفیٰ بھی قریب آئے، اور فاصلہ اتنا ہے جیسے 2 قوسیں جڑی ہوں۔ بعد نے کہا ایسے نہیں ہے، ایسے ہیں۔ پہلے میں اس کو بیان کروں گا، پھر اس کو بیان کروں گا۔ ثم دنا، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلا، رب بھی قریب ہوا، فکان قاب قوسین، تو 2 قوسوں کی مقدار ہے، یہ 2 قوسیں ایسے بھی، یہ مقدار آ گئی۔ فرمایا اب جہاں سے 2 قوسیں ملی ہیں وہاں فاصلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہلکا سا ہے، فاصلہ ہے، وہ فاصلہ بتا رہا ہے یہ علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ہے۔ اب فرمایا اب 2 قوسیں مل گئی، نانا او ادنا، اس سے بھی کم۔ علماء نے اس کو ایسے بیان کیا ہے، توجہ کے ساتھ، سلیمان محمود غازی صاحب۔ ثم دنا، توجہ، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلا، رب بھی قریب ہوا، سبحان اللہ، اٹھیے، فکان قاب قوسین، یہ میری قوس ہو گئی، یہ آپ کی قوس ہو گئی، یہ 2 قوسیں ہیں، مگر ابھی فاصلہ ہے، میں اس سے بھی او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ، یہ بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے او ادنا کا مقام۔ خالق خالق رہا، مخلوق مخلوق رہی، رب رب رہا،
اللہ اللہ رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، وہ معبود رہا، یہ عبد رہے، بس ہوا کیا، ذات مصطفیٰ پہ ذات خدا کا رنگ چڑھ گیا، صفات مصطفیٰ پہ صفات خدا کا رنگ چڑھ گیا، رب رب رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، باقی سارے فاصلے رب نے مٹا دیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ سلامت رکھے یا رسول اللہ کہنے والوں کو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر ارچی خراسانی زندہ باد، پیر ارچی خراسانی، سرکار میاں صاحب مبارک، سرکار میاں صاحب مبارک۔ اہل سنت، یہ تو تھا اس یہ کوسے، اب یہ کوسے کیسے؟ عربوں میں رواج تھا، عربوں کا کوئی سیاسی نظام نہیں تھا باقاعدہ، جنہوں نے جغرافیہ عرب کا مطالعہ کیا ہے وہاں قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے پہ اس کے سردار کی حکومت ہوتی تھی، قبیلے آپس میں جھگڑتے بھی تھے، آپس میں حلیف بھی بنتے تھے، جب ایک قبیلہ دوسرے کا حلیف بنتا تو سارے قبیلے والے اکٹھے ہو جاتے، آپس میں قسم اٹھاتے، حلیف حلف سے ہے کہ ہم آج کے بعد دونوں اکٹھے، تو کیا کرتے، وہ اپنے قبیلے سے تیر کمان لے کے آتا، وہ اپنے قبیلے سے تیر کمان لے کے آتا، جس مقام پہ انہوں نے حلیف بننا ہوتا وہ اپنی کمان اسے دے دیتا، وہ اپنی کمان اسے دے دیتا، سبحان اللہ، کمانیں بدل جاتی۔ اب سمجھ جائیں، ہائے 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 ہائے، صفات خدا پہ صفات مصطفیٰ پہ صفات خدا کا رنگ ہے، ذات مصطفیٰ پہ ذات خدا کا رنگ ہے، کمانیں بدلتے اور پھر کیا کرتے، کھڑے ہو جاتے، سارا قبیلہ کھڑا ہوتا، وہ اپنی کمان ایسے کرتا، بلکہ وہ اس کی کمان کو ایسے کرتا، وہ اس کی کمان کو ایسے ملا دیتے، یہ شد بن گئی، کیا بن گئی، شد بن گئی نا۔ اب اس پھر تیر پھینکتے، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، توجہ، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، اگر تو کسی معاہدے پہ دستخط کرے گا گویا وہ میرے دستخط ہوں گے، اگر میں نے دستخط کر دیے گویا تیرے دستخط ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فَقَانَ ثُمَّ دَنَا، پھر مصطفیٰ قریب ہوئے، فتدلّا، پس رب بھی قریب ہوا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، تو دو کوسوں کی مقدار ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا، محبوب میرا حکم تیرا حکم، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا فیصلہ میرا فیصلہ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، جو تو نے پھینکا میں نے پھینکا، تیری بیعت میری بیعت، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ اعلیٰ حضرت یہاں کہتے جب خدا ہی نہ تم پہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بلا حجاب دیکھا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے رب تعالیٰ، ہمارے مصطفیٰ کریم نے ہمارے رب تعالیٰ کو، اپنے رب کو بلا حجاب دیکھا۔ اب سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ دل سے دیکھا، دل سے بھی دیکھا، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ یہ رویت آگے ایک لمبا موضوع ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو خوبصورت احسن صورت میں دیکھا، فوضع کفہ بین کتفی، اس نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، ووجدت برد اناملہ بین ثدیی، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، بس میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ رب نے اپنا دست قدرت کس کے ہاتھ میں رکھا؟
مصطفیٰ کریم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ کون سا دست قدرت جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ وہ رب کا دست قدرت جس کے قدرت میں کیا ہے؟ ہر خیر۔ علم اللہ کے دست قدرت میں، قدرتیں اللہ کے دست قدرت میں، ہر خیر اللہ کے دست قدرت میں، حکمت اللہ کے دست قدرت میں، سلطنت اللہ کے دست قدرت میں، طاقت اللہ کے دست قدرت میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت محبوب کے کندھوں کے درمیان رکھا تو حکمتیں میرے مصطفیٰ کی ہو گئی، غیب میرے مصطفیٰ کے ہو گئے، علم مصطفیٰ کے ہو گئے، کچھ چھپایا ہی نہیں ہے، سب خدا نے مصطفیٰ کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے فرمایا جب میں سیر کروا رہا تھا، میرا یار میرا محبوب سیر کر رہا تھا، انہ هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے۔ کون سمیع ہے بصیر ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں ہے، نا انکار نہیں ہے۔ اب ذرا پیچھے سے چل کے تو آؤ، بعبدہ ضمیر ہمیشہ قریب کی طرف لوٹتی ہے، ایک ہوتا ہے ناؤن ایک ہوتا ہے پروناؤن۔ بعبدہ کی ضمیر ہو کے قریب ہے تو معنی یہ بنے گا جب اللہ سیر کرا رہا تھا مصطفیٰ سیر کر رہے تھے۔ توجہ، یہ ضمیر بیک وقت سبحان کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، عبد کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، تو معنی بنے گا جب رب سیر کروا رہا تھا مصطفیٰ سیر کر رہے تھے، وہ اسے تک رہا تھا، وہ اسے تک رہا تھا، وہ اسے سن رہا تھا، وہ اسے سن رہا تھا۔ آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج جو ہے، اس ایک معجزے میں کئی معجزے ہیں۔ آقا کی بشریت کی بھی معراج ہے، آپ کی نورانیت کی بھی معراج ہے، اور حقیقت محمدیہ کی بھی معراج ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا جہاں جہاں سے محبوب گزرتے گئے وہاں کی معراج ہوتی گئی ہے۔ آقا کی معراج تو جو ہے آقا انبیاء سے ملے انبیاء کی معراج ہو گئی، فرشتوں سے ملے فرشتوں کی معراج ہو گئی، حاملین عرش سے ملے ان کی معراج ہو گئی۔ آقا کی معراج تو اس وقت ہوئی جب آپ نے رب کو بلا حجاب دیکھا، باقی جہاں سے گزرتے گئے ان کی معراج ہوتی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی بڑی حکمتیں ہیں، ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں، اس ایک موضوع میں کئی موضوع ہیں۔ آپ نے رب کو بلا حجاب دیکھا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا مصطفیٰ کریم نے خدا کو دیکھا؟ تو وہ کیا کہتے؟ نعم رأى ربه رأى ربه رأى ربه رأى ربه رأى ربه حتى قطع نفسه۔ آپ کہتے رہتے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، 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 حتیٰ کہ ان کا سانس ٹوٹ جاتا۔ انہیں اتنا تیقن تھا، یقین تھا کہ میرے آقا نے سرکار نے رب کو دیکھا ہے۔ پھر قرآن نے بھی کہا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو مصطفیٰ کریم کی آنکھوں نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کر دی۔ یہ آیت بتا رہی ہے ما کذب الفؤاد ما رأى کی، یہ آیت بتا رہی ہے آقا نے دل سے بھی دیکھا اور آنکھوں سے بھی دیکھا۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ گئے۔ آئیے علامہ پیر طریقت انجینئر الفقیر پیر محمد احسن اسلام محمدی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہاں صرف نماز کا ہی اہتمام نہیں کیا،
یہاں تعلیم و تعلم کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر کون ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، جس کے پاس مکان بڑا ہے، کوٹھی ہے، جائیداد جس کی زیادہ ہے، جس کے پاس حسن زیادہ ہے، تعلق زیادہ نہیں۔ لوگ جو مرضی بہتری کا معیار بنا کے رکھیں، رسول کریم نے جو معیار دیا حقیقی معیار وہی ہے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ قبلہ سیفی صاحب نے یہاں بچوں کے ناظرہ اور حفظ قرآن کریم کی کلاسز شروع کر رکھی ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا علی قرآن سیکھ اور سکھا۔ علی قرآن، آج ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، سچی بات ہے، آج تو گھروں میں قرآن کھلتا نہیں ہے، اور پھر قرآن پڑھنے کی ساری بات کرتے ہیں، قرآن سمجھنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ میں علی قرآن سیکھ اور سکھا۔ اگر اسی طرح تو دنیا سے رخصت ہو گیا، فرشتے تیری قبر کا اس طرح طواف کریں گے جس طرح مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ کنز العمال کی حدیث ہے۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، قرآن صحیفہ انقلاب ہے۔ قرآن صحیفہ، اس کا ایک انقلاب بیان کروں، 1 منٹ بلکہ 15 سیکنڈ میں بولوں۔ قرآن صحیفہ انقلاب ہے۔ جب تک قرآن اترا نہ تھا میرے نبی تو تھے مگر کہلاتے محمد ابن عبداللہ تھے۔ جب تک قرآن اترا نہ تھا میرے نبی تو تھے کہلاتے محمد ابن عبداللہ تھے۔ قرآن اترا ہے رسول اللہ کہلائے ہیں، قرآن اترا ہے تو رسول اللہ کہلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ قرآن صحیفہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے کتنے غم ہیں، کتنی ٹینشنیں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، کتنے غم ہیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بیوی پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے۔ یاد رکھیے ایک سوال ہر امتحان کے لیے کافی نہیں ہوتا حضور، ایک سوال ہر امتحان کے لیے کافی نہیں ہوتا، ایک استاد ہر علم کے لیے کافی نہیں ہوتا، ایک نوٹ ہر سودے کے لیے کافی نہیں ہوتا، ایک تجربہ ہر موقع کے لیے کافی نہیں ہوتا، مگر قرآن کتاب ایک ہے، اے انسان تیری ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا۔ اقبال نے کہا تھا، بڑا اقبال نے گلہ کیا، اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اقبال کہتا ہے قرآن تو تیری طرف آیا ہے مگر قرآن کو تو نے اٹھایا ہی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، آج سرمایہ ہمارا دین بن چکا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، میں جانتا ہوں مشرق کی اندھیری رات میں بیعت بیضا ہے پیران حرم کی آخری۔ ہمارا حال اسی وجہ سے آج خراب ہے پوری دنیا میں، اور مسلمانوں کا حال اس وجہ سے زوال پذیر ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت رجوع الی القرآن کی ضرورت ہے۔ تو علامہ صاحب نے، قبلہ پیر صاحب نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور آپ کے بچوں کو ایک انتہائی خوبصورت ماحول میں قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ہم قرآن کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں، کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ بچہ چھوٹا سا ہو نا 5 سال کا، گھر میں ایک عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے، انہیں داخل کتنے کرانا؟ بریجن پبلک، نسان، لٹل اینجل، سٹی سکول، فلاں سکول۔ جدو قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے، اے ابا کو جا کے پڑھا جا کر، ہے کہ نہیں؟ ہم بچے کو اکیڈمی بھیجتے ہیں، سکول بھیجتے ہیں، وہاں کا ہم سٹاف دیکھتے ہیں، کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، ہم وہاں کا نظام دیکھتے ہیں، ہم وہاں کا فرنیچر دیکھتے ہیں۔ جب قرآن پڑھانے کی باری آئی ہے، نال دی ابا کو جا کے پڑھیا کر، ہوتا بلا اپنا طرف وہ صحیح نہ ہوئے، اس سے پہلے اپنا اسے ابا کو اپنا قرآن نہ پڑھنا آتا ہو، وہ تمہیں کیا پڑھائے گی؟ یہ ہے ہماری قرآن کے بارے میں دلچسپی۔ پھر بچہ اسکول سے آئے نا، باپ پوچھتا ہے بیٹے آگے
بچہ بھی کہتا ہے بابا آج مجھے اسٹار ملا ہے، میرے بچے کہتے ہیں بابا اسٹار ملا ہے۔ باپ فون کر کے پوچھتا ہے بیٹا بیوی سے، بیٹا آ گیا، رکشہ لیٹ تو نہیں ہوا، ٹھیک ہو؟ گھر آ کے کاپیاں چیک کرتا ہے۔ کبھی کسی باپ نے پوچھا ہو بیٹا بتا آج سپارے کی کون سی آیت پڑھ کے آیا؟ کوئی باپ نہیں پوچھتا۔ آج پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے، اس سے بھی بدتر حال ہوگا اگر ابھی تک ہم نے قرآن نہ پڑھا نہ سمجھا تو۔ میں یہ کہا کرتا ہوں بچے کے مصلی پہ بٹھایا کر، سامنے اسے قرآن دے دیا کر، پیچھے تو کھڑا ہو جایا کر، جس طرح وہ بستان کی کنجری نہیں تھی، یزید بستامی نے جب اس کا سر جھکا دیا نا سجدے میں، تو پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے یا اللہ اس کا ظاہر میں نے جھکا دیا ہے، باطن تو جھکا دے۔ تو ہم بلا مثال و بلا تشبیہ اپنے بچے کو سامنے بٹھایا کر، اس کے سامنے قرآن پڑھا ہو، کہا کر یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش میں نے کر دیا ہے، قبول تو کر لے۔ علامہ صاحب نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، بڑے خوبصورت ماحول میں آپ کو ناظرہ بچیوں کا بھی ہے ماشاءاللہ، بیسمنٹ میں بچیوں کا نظام ہے حفظ کا، اور انشاءاللہ ایک دو ماہ بعد درس نظامی کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی، لیڈیز کی، بچیوں کی، طالبات کی درس نظامی کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں گی۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن ہم پر قرآن کے 3 حق ہیں، تلاوت قرآن کا حق، قرآن کے فہم کا حق، قرآن پر عمل کرنے کا حق، 3 حق ہیں ہم پر۔ تلاوت قرآن، اب دیکھیے ہم نے قرآن کا حق کس حد تک ادا کیا ہے، ہمیں تو تلاوت بھی نہیں کرنی آتی، ہم بس سیف کو بس سیف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے گرمیوں کے موسم کی قسم، اور تو کہتا ہے مجھے تلوار کی قسم۔ لفظ بدل جائے، زبر بدل جانے سے معنی بدل جاتا ہے، انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اور آج اگر کسی کو کہے نا جی آئے تجوید سیکھ لے، 15 دن میں قرآن پڑھنا جب 15 دن میں، ہمارے پاس 15 دنوں میں روزانہ 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا نا جی ہوں تے اسی ہوں بڑے ہو گئے جی ہوں بچے سیکھ لیں گے، اسی کتنے سیکھنا۔ جب حضرت حسان بن ثابت مسلمان ہوئے ہیں ان کی عمر 60 سال تھی، کیا انہوں نے قرآن نہیں سیکھا؟ سرکار کے مدرسے کے طالب علم نہیں بنے؟ جس امت کی پہلی وحی اقرا ہے، افسوس آج وہ اقرا کے درس سے بھی خبر ہو چکی ہے۔ جس قوم کا پہلا درس کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے، آج وہ قوم اقرا کے درس سے بے خبر ہو چکی ہے۔ جب تک ہم قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم رجوع الی القرآن نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن کی طرف لو نہیں لگائیں گے، یاد رکھیے کوئی لیڈر جو ہے پاکستان کو اپ نہیں کر سکتا، اس وقت ہوگا جب ہماری لو قرآن کے ساتھ لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ درس نظامی کس لیے ہے؟ قرآن سمجھ آ جائے۔ درس نظامی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے عربی پڑھا کے پھر پیسے کمانے ہیں، باقی سب ٹیوٹرز پیسے لیتے ہیں، میں جس میں پڑھاتا ہوں میں نے وہاں بھی اعلان کیا ہوا ہے، جس نے عربی پڑھنی ہے، اسلامیات پڑھنی ہے، جس وقت بھی پڑھنی ہے مجھ سے پڑھے، میں ٹیوشن کے ایک ٹیڑی بھی نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ کس لیے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ درس نظامی اس لیے قبلہ نے یہاں شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کو قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی، اسلام کی سمجھ آ جائے، اور جس طرح ان کا علمی اور ادبی ذوق ہے، جس طرح ان کے شیخ طریقت کی تربیت ہے، انشاءاللہ وہ تربیت جو ہے آپ کے بچوں میں جھلکتی ضرور نظر آئے گی اور آ رہی ہے۔ بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ جو ہے نا شیخ کامل کی تلاش، اس کے پاس جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرہ فرید الدین میں لکھا جی
فرماتے ہیں کہ یمن کے ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا نام ہے محمد بن الحسین البجلی، نبی پاک ان کے خواب میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سب سے افضل عبادت کا بتا دیں۔ فرمایا کسی اللہ والے کے پاس اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر میں کہ بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے کے پاس اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ کہتے میں نے پوچھا خواب کی بات ہے یا رسول اللہ، وہ زندہ ہوں کہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں؟ فرمایا اس میں کوئی قید نہیں ہے، بس کسی ولی کامل کی صحبت میں بیٹھ، چاہے وہ صاحب مزار ہو چاہے وہ بقید حیات ہو، یہ بہت ضروری ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے قرب کی صلاحیت ہر بندہ مومن میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہ کہے جی میں ولی نہیں بن سکتا، مجھے اللہ کا قرب نہیں مل سکتا۔ دنیا کماتے ہوئے ہم مایوس نہیں ہیں، کاروبار 10 بار تباہ ہو جائے پھر ہم لگے ہوئے ہیں۔ بابا فرید کہتے ہیں اللہ کے قرب کی صلاحیت ہر بندہ مومن میں موجود ہے، اس صلاحیت کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے۔ دل جس طرح بندے زندہ ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اسی طرح دل بھی زندہ ہوتے ہیں دل مر بھی جاتے ہیں۔ اور پھر آگے آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول نقل کرتے ہیں، فرمایا شیخ شہاب الدین سہروردی فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس پر اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے اس پر اپنے ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جن کو اللہ کے ذکر کی توفیق ہے، جن کے لب رب کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں، ان کے لیے شادمانی ہے، مسرت ہے، مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے کہ تمہیں میں اپنا قرب عطا کروں۔ انہیں چاہیے اس منزل میں اور آگے نکل جائے۔ تو یہاں ذکر فکر کی مجلس ہوتی ہے، قرآن کے درس کی مجلس ہوتی ہے، مدرسہ ہے، اسلامک سینٹر ہے، ضرور اس قافلے کا حصہ بنے، ضرور اس قافلے کا حصہ بنے۔ اگر یہ نہ یہ کام کرتے تو رب نے ان سے پوچھنا تھا میں نے ہمت دی تھی تو نے کام کیا کیوں نہیں۔ اب انہوں نے یہاں مدرسہ کھولا ہے، سرکار کے دین کی تعلیم کا موقع فراہم کیا ہے، اگر اب آپ نہیں آئیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس اسلامک سینٹر کو کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ جو طالب علم یہاں پڑھتے ہیں ان کو کامیاب فرمائے، دین کا خادم بنائے۔ مقصد دین کا خادم ہے، دین کی خدمت ہے، دین کی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بلا کا سایہ اہل سنت پہ تا دین قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا